वालेकुम नाज़रीन, मैं सलीम मेहमान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके। नाज़रीन, आपसे वही गुजारिश कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की जानिब। तो ख़बरों में जो है बड़ी ताज़ा तरीन और ज़बरदस्त किस्म की ख़बर जो है वो आपको पहले देता हूँ। खान साहब का जो है वो जेल से एक पैगाम आया है आवाम के नाम। जी हाँ, काफ़ी अरसा से इंतज़ार था कि खान साहब का कोई डायरेक्ट पैगाम आए। तो खैर डायरेक्ट तो उसे नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि उनके जो ख़ानदानी ज़राए हैं और उनके कुछ वकील हज़रात की मुलाकात हुई, उनसे उनकी बहनें जो हैं वलीमा ख़ान और दूसरे कुछ लोग गए थे जेल में। तो उनके तवसत से जो है ये पैगाम खान साहब ने जो भेजा है कौम के नाम, इसको आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा जो है जो बात है वो मौलवी फजल रहमान साहब के हवाले से है कि मौलवी साहब जो हैं वो आजकल बड़े तपे हुए हैं और ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि उनका जो है वो जो है तफसील आपके सामने शेयर करेंगे कि मौलवी साहब को जो है वो क्या तकलीफ़ है। नाज़रीन, काम बढ़ते हैं पहली खबर की जानिब। जी हाँ, खान साहब का जो है वो पहला जो पैगाम है वो आवाम के नाम बाहर निकला है जेल से। नाज़रीन इकराम, एक ऐसा आदमी कि जो पूरा जो ज़मीन तंग कर दी गई हो, जिसके लिए पूरा जो है वो पाकिस्तान उसके लिए एक जेल खाना बना दिया गया हो, यानी 180 से ज़्यादा के मुकदमात, और वो आदमी आज भी साबित कदम चट्टान की सूरत खड़ा है। तो नाज़रीन इकराम, कुछ तो है उस आदमी में कि इतने लोग जो हैं उसके दीवाने हैं। तो पैगाम जो नाज़रीन इकराम वो भेजा गया है खान साहब की तरफ से वो ये है कि जी मैं बिल्कुल यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। कुछ दिन शुरू वाले जो दिन थे, एक दो दिन वो अटक जेल की बात कर रहे थे कि वो दिन जो है वो शुरू वाले थोड़े से मुझ पर भारी थे, क्योंकि पहले दिन से ही जो है वो इन्हें यानी नंगी ज़मीन पर यानी सोना पड़ा। नीचे चींटियाँ वगैरह और बाकी कीड़े मकोड़े फर्श पर रेंगते थे, लेकिन ये है कि खान साहब ने कहा कि मैं 2-3 दिन जो है वो मुझे एडजस्ट होने में लगे। उसके बाद जो है वो फिर जो है मैं बिल्कुल एडजस्ट हो गया था और फिर कोई परेशानी की वाली बात नहीं थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने जेल में जो है वो मुझे बहुत सारा टाइम मिला। मैंने जो है कुरान का तफसीर के साथ जो है मुताला किया, फिर उसके बाद और मुख्तलिफ जो है वो किताबें जो हैं वो पढ़ना शुरू की, और मुझे बहुत सारा टाइम जो है वो मिला बकौल खान साहब के जेल में कि तमाम हवालों से सोचने का, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से सारी चीज़ों के का मुताला करने के लिए मुझे बहुत सारा टाइम मिला। तो उस टाइम में यानी जो मैंने एक तजिया किया है इस सियासत का कि उसका उन्होंने वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो है वो जो जमहूरियत है वही इसका इलाज है। दूसरी बात वो ये कर रहे थे खान साहब के साइफ़र के हवाले से जो है जो मुकदमा उन पर चलाया जा रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है 2 लोगों को क्लीन चिट देने के लिए, यानी एक तो रिटायर्ड जो है वो बाजवा साहब और दूसरा जो है वो डोनाल्ड लू, यानी अमेरिका को खुश करने के लिए ये केस जो है वो खान साहब पर चलाया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने बकौल उनके कि ये केस सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अमेरिका हमें ग़ुलामी दे रहा है और हम ग़ुलामी को कबूल करते जा रहे थे, और मैंने ग़ुलामी के सामने जो है वो डट जाना जो है वो मुनासिब समझा। गो कि मुझे पता था कि बकौल खान साहब के कि ये लोग जो है वो मुझे ज़्यादा सस्टेन नहीं करने देंगे, मेरी हुकूमत भी जाएगी, सारी चीज़ें जो है वो मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगी, क्योंकि अमेरिका जो है इन्हें जो कहता है ये वो करने के दर पे हो जाते हैं। तो एब्सोल्युटली नॉट वाला जो नारा था इमरान खान साहब का, उस नारे के हवाले से भी वो कौम को ये एतमाद में लेना चाह रहे थे कि बिल्कुल आप लोग जो हैं वो सच्चाई के साथ खड़े हों। यानी एक रहनुमा जो एक लीडर होता है वो जिस तरह का पैगाम देता है जेल से, यानी जिससे उसका कद काठ और बड़ा हो जाता है। तो नाज़रीन किराम, ये वो पैगामात थे जो खान साहब ने जो है वो जेल के अंदर से बाहर भेजे। फिर इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आपने घबराना नहीं है, यानी उनका वो मशहूर व मारूफ जो जुमला था वो दोबारा उन्होंने उसका इयादा किया है कि आप लोग जो है वो बिल्कुल डट कर खड़े हो जाएं, साबित कदम रहें, और आपको इतना ईमान होना चाहिए अपने लीडर पर
کہ میں کبھی بھی نہ جھکوں گا نہ بکوں گا اور صرف سچائی کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں باہر چلے جاؤں گا تو وہ اپنی خام خیالی کو دور کر لیں کہ میں کبھی بھی باہر نہیں جاؤں گا، اور میں باہر جاؤں بھی کیوں، کیونکہ میری تو جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے، اور میرا جو ہے نہ میری جائیدادیں باہر ہیں نہ میرا بینک بیلنسز باہر ہیں، میں پاکستان میں ہوں اور یہیں پہ رہوں گا۔ اور انہوں نے مزید یہ بھی فرمایا ہے کہ لندن پلان والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پلانز کو جو ہے آپ نے جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دینا۔ اور الیکشن کے والے سے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوئے تو انشاءاللہ العزیز تاریخ پاکستان کے جو کروڑوں ورکرز ہیں وہ اپنے گھروں سے نکلیں گے اور انشاءاللہ جو ہے وہ بلے پر جو ہے وہ مور لگائیں گے اور اپنی جو ہے پارٹی کو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ دوبارہ کامیاب و کامران کریں گے۔ اور سیاست اور جو سیاسی جدوجہد ہے انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا ورکروں کو کہ اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں۔ انہوں نے ایک اور بات بھی کہی اور وہ بڑے دل کو چھو لینے والی بات تھی کہ جتنے بھی ورکرز جو ہیں وہ جیلوں میں قید ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے خواتین کے حوالے سے کہا کہ جتنی خواتین جو ہیں وہ قید و بند کی جو سعودتیں وہ جھیل رہی ہیں، تو ان کے لیے انہوں نے اپنی جو ہے وہ تائید جو ہے ان کے ساتھ رکھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وکلاء کو ان کے کیسز جو ہے وہ لڑنے کا جو ہے وہ ترجیح پر رکھنے کا وکلاء کو کہا۔ تو ناظرین کرام، ایک ایسا آدمی کہ جو بذات خود جس پر یعنی 180 سے زیادہ کیسز ہیں، اور وہ جو ہے وہ اسے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ آئندہ جو ہے وہ کیا سلوک کیا جائے گا، کیوں کہ بقول عمران خان کے کہ جو دشمن ملا ہے عمران خان کو وہ جو ہے وہ ایسا دشمن ہے کہ جس کو اصولوں کی کوئی پاسداری نہیں ہے، یعنی اس نے کوئی کسی جنگ میں بھی اصولوں کی جو ہے وہ پاسداری کی جاتی ہے، بچوں کو، عورتوں کو اور بوڑھوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے جنگوں میں بھی، لیکن تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو رویہ روا رکھا گیا تو وہ آپ کے سامنے ہے وہ ساری چیزیں، کہ اس میں انہوں نے کوئی تخصیص نہیں رکھی، نہ بچوں کو چھوڑا ہے، نہ خواتین کو اور نہ بوڑھے بزرگوں کو، یعنی ہر ایک کو بلا تخصیص جو ہے انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ تو ناظرین کرام، انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ دشمن میرا جو ہے وہ اصولوں کا پاسدار نہیں ہے تو وہ کچھ بھی توقع یعنی وہ کر سکتے ہیں، لیکن اب جیل سے ایک ایسا پیغام ناظرین کرام اپنے ورکرز کے لیے آ رہا ہے، نہ اس آدمی کو جیل میں جو ہے وہ مچھروں نے کاٹا، نہ اس آدمی کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ کم ہوئے، اور نہ یہ آدمی جو ہے وہ کوئی بہانہ بنا کر علاج کے لیے اس نے کوئی گزارش کی کسی سے کہ جی مجھے علاج کے لیے باہر بھیجا جائے۔ اور جو دوسری طرف آپ دیکھ لیں وہ جو آ رہا ہے جو مجرم جو آ رہا ہے واپس وطن، بگوڑا جو ہے وہ وطن آ رہا ہے واپس، تو اس نے پہلے ہی گارنٹیاں جو ہے وہ مانگنا شروع کر دی ہیں کہ اس کو جیل میں نہ جانا پڑے، اس کو جو ہے وہ جو ہے وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا جائے اور آتے ہی اسے جو ہے وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ تو ناظرین کرام، یہ فرق ہوتا ہے لیڈرز میں اور گیدڑ میں۔ تو اب چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گی انشاءاللہ العزیز، کیسز جو ہیں وہ لگ رہے ہیں، اب سائفر کیس جو ہے اس کو بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ انجام کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا آگے جا کر عدالتیں کیا نتیجے نکالتی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام، فضلمان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بہت زیادہ ناراض نظر آ رہے ہیں، یعنی ان کو مسئلہ یہ ہے، ان کی تکلیف یہ ہے کہ تکلیفیں انہوں نے صحیح یعنی بقول ان کے یعنی عمران خان کو نکالنے کی جدوجہد جو تھی وہ ساری اس کو لیڈ کیا انہوں نے، لیکن اب جب پھل کھانے کا وقت آیا ہے تو نون لیگ جو ہے وہ حسب معمول جو ہے وہ آگے آگے ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی جتنی بھی مہربانیاں ہیں، جتنی بھی ان کی التفات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں۔ تو اس پہ جو ہے وہ، اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن بھی مولوی صاحب کی جو ہے وہ چڑ بنی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ جب ہوگا اور فیئر اینڈ فری اگر الیکشن ہو بھی گیا تو ناظرین کرام فضلمان صاحب کا جو ہے وہ صفایا
بالکل جو ہے وہ یقینی ہے کے پی کے سے، نہ صرف کے پی کے سے بلکہ وہ پورے پاکستان کی کینوس سے جو ہے وہ ان کی سیاست جو ہے وہ مٹتی نظر آ رہی ہے، اور یہ بخوبی پتہ ہے مولوی صاحب کو، تو اس لیے اب وہ چڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ الیکشن جو ہے وہ سردیاں آ رہی ہیں، آگے الیکشن تو بالکل ہونے ہی نہیں چاہیے. تو اب یہ باتیں دیکھیں ان کی کس حد تک ان باتوں کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اتفاق کرتی ہے. اگر الیکشن آگے بھی جاتے ہیں تو بھی ناظرین اکرام ایسا نہیں ہے کہ جو ہے پاکستانی عوام کے جو ذہنوں سے عمران خان کو جو ہے وہ محو کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. بہرحال مولانا صاحب جو ہیں وہ پیچ و تاب کھا رہے ہیں، اور ان کے کئی بیانات جو ہیں وہ آپ کو اس دوران نظر آئیں گے. اس کے علاوہ ناظرین کرام ملکی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن سے روانہ ہو چکے ہیں. اب وہ یعنی جس طرح وہ مختلف اسٹیشنوں پہ رکتی ہوئی ٹرین جو آگے بڑھتی ہے، تو وہ اسی طرح جو ہے وہ پاکستان آنے کے جو ہے وہ چکر میں ہے. سعودی عرب میں گئے ہیں، انہوں نے عمرہ ماشاءاللہ سے ادا کیا ہے. یعنی اتنے یعنی زبردست قسم کا جو عبادت انہوں نے کی ہے جا کے وہاں پہ، اور جس فلیٹ سے نکل کر وہ وہاں پہ گئے ہیں، اور وہ فلیٹ جو ہے وہ چوری کے پیسوں کا بنا ہوا ہے، اور اس کا وہ حساب ابھی تک نہیں دے پائے. تو وہیں سے نکل کر وہ جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اللہ کے گھر میں، نہ جانے جا کر وہاں پہ ان کا ضمیر بھی شاید ان کو ملامت کرتا ہوگا یا نہیں. بہرحال تو وہ چیزیں مختلف جو ہیں وہ اسٹیشن سے ہوتے ہوئے پاکستان آنے کے چکر میں ہیں، لیکن وہ اب نیم دلی ان پہ جو ہے وہ نظر ان کی آتی جا رہی ہے کہ یہاں پہ حالات جو ہے وہ ان کے اس طرح فیور میں نہیں نظر آ رہے جس طرح پہلے تھے. لیکن بہرحال ناظرین کرام ان کو فیور میں کرنا حالات جو ہے وہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. یہ ہر طرح کی ساز باز کر کے حالات کو اپنے فیور میں کر ہی لیتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وطن واپس آ کے جیل جاتے ہیں یا پھر مینار پاکستان سے ہوتے ہوئے اپنے گھر جائیں گے. اور یہ اسٹیٹ جو ہے ایک بگوڑے کا اور ایک ایبسکانڈر کا جو ہے یہ استقبال کیسے کرتی ہے، یہ دیکھنا ہمیں باقی ہے. ناظرین کرام بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.